اللہ رسول الکریم اما بعد۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو خون دے سکتا ہے جب آگے والے کو ضرورت ہو، تو ایک آدمی کا خون دوسرے کو لگ سکتا ہے، لگانا جائز ہے۔ اگر شوہر بیوی کو خون دے دے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب خون بیوی کو دیا تو وہ اس کا جز بن گئی، اس سے نکاح ٹوٹ جانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جو جس کو خون دے دے، دینا بھی جائز ہے بشرطے آگے والے کو ضرورت ہو، اس سے کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نہ ہی یہ کہ خون دینے سے رشتہ جڑتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دینا جائز ہے، دیا جا سکتا ہے جب کہ ضرورت ہو۔ اسی طرح اگر کسی مسلم نے غیر مسلم کو، غیر مسلم نے مسلم کو خون دیا، اس سے بھی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں بنتا، یہ گنجائش رکھتا ہے، جائز ہے۔ بلا وجہ تو نہ ہو، اس سے تلذذ ہی ہوگا بس، اس لیے تو نہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ دے سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا تو وہ کب تک رہ سکتی ہے نکاح میں، یا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ بیوی شوہر سے جدا ہوتی ہے طلاق سے یا موت سے۔ کہ شوہر طلاق دے دے تو بیوی جدا ہو جائے گی، یا شوہر مر جائے تو بیوی جدا ہو جائے گی، اور کوئی شکل نہیں۔ ایک آدمی یہاں سے غیر ملک گیا، لاپتہ ہو گیا، دیکھتے انتظار کرتے رہے لیکن کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انتظار کے بعد اب وہ عورت عدالت جائے گی۔ پہلے تو عدالت میں اپنا نکاح ثابت کرے، پھر اس کے بعد پتہ دے کہ وہ لاپتہ ہے، اتنے عرصے سے ہمیں کوئی معلوم نہیں زندہ ہے یا مر گیا۔ حکومت اپنے ذرائع سے تلاش کرے گی، اپنے ذرائع استعمال کر کے تلاش کرے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 4 سال تلاش کیا جائے۔ اگر حکومت اپنے ذرائع سے کہتی ہے کہ چند دنوں میں کہ میں نے معلومات کر لیے ہیں، وہ نہیں مل رہا، تو اب وہ نکاح کے فسخ ہونے کا، ختم ہونے کا فیصلہ دے گی عدالت۔ عدالت کا یہ فیصلہ گویا یہ ہوگا کہ اب ہمارے ذرائع میں وہ مر گیا، اس کی وفات ہو گئی ہے، لہذا اب یہ عورت عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد اب یہ عدت وفات گزارے گی، 4 مہینے 10 دن یہ عدت گزارے، اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک و نظریہ یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق 80 سال اس کی عمر ہو جائے، اتنا انتظار کرے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ
کہ 4 سال عدالت کے فیصلے سے، اپنی مرضی سے نہیں کہ بھی ٹھیک ہے کوئی رابطہ نہیں ہے مر گیا ہوگا، نہیں، ایسے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عدالت میں رجوع کرے، پہلے اپنا نکاح ثابت کرے، پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ دے گی، اس کے بعد عدت گزارے گی، پھر نکاح کر سکتی ہے اور سے۔ اب اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جی ہمارے ذرائع میں وہ زندہ نہیں ہے، تو اب یہ عدت گزار کے اور جگہ نکاح کر بیٹھی، اب وہ واپس آ گیا، تو پہلے شوہر کا نکاح پہلے والا باقی، دوسرے والا ختم ہو جائے گا، لیکن اس عرصہ میں جو اولاد ہوئی وہ حلالی شمار ہوگی، حرامی نہیں۔ شریعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہی انہوں نے کیا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور نکلی کہ وہ ابھی وہ زندہ ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں کہ گئے اور لاپتہ ہو گئے، عرصہ دراز کے بعد پھر انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم زندہ ہیں، یا آ گئے واپس۔ یہ اس کے لیے جائز ہوگا عدالت کے رجوع کے بعد، ویسے نہیں اپنی طرف سے۔ واقعات سننے میں آئے، وہ کہتے ہیں کہ جی آدمی لاپتہ ہو گیا، ہم نے اس کی گلخانی بھی کر لی، جمعراتیں بھی کر لی، ہم نے تو 40واں بھی کر لیا، پھر وہ بدبخت نکل آیا۔ تو یہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ ابھی مر گیا ہے، لیکن مرا نہیں تھا، زندہ ہے۔ اور ایک دوسری شادی کرنا، دیکھیں ایک تو ہے قاعدہ اور قانون شریعت کا۔ شریعت کہتی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کر سکتے ہو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہے۔ ایک تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کبھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے دوسری شادی کر لی، اس پر طعن تشنیع، تبصرے، طرح طرح کے جملے کسنا، یہ ٹھیک گناہ میں چلے جائیں گے۔ کہ دیکھیں جب ایک شادی کا پتہ چلتا ہے سارے خوش ہوتے ہیں، سارا خاندان خوش ہوتا ہے کہ جی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کی نکاح سنت، اس پہ عمل ہو گیا۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح حضور کی سنت ہے، حضور نے فرمایا جو اس سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس میں کہاں ہے کہ بس ایک نکاح تو سنت ہے، دوسرا تیسرا چوتھا سنت نہیں ہے؟ اس پر جو طنز اور تبصرے، یہ ہمارا معاشرہ گر گیا۔ پہلے بھی میں نے کئی بار یہ حدیث عرض کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوتے ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اس سے نکاح چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا علی، اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے کہ میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کروں، مجھے اختیار نہیں۔ آپ کو اجازت ہے 2 3 4 تک، لیکن ہمارا مزاج اور ہے، ابو جہل کے خاندان کے مزاج اور ہیں،
تو فاطمہ اور ان کا مزاج ملے گا نہیں، دشواری اور مشکل پیش آ جائے گی۔ جب وہ دکھی ہوگی تو میرا دل دکھے گا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں فرمایا کہ نہیں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تیسرا نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی تو خصوصیت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ بھی کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امہات المومنین ازواج مطہرات 9 نکاح میں باقی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ تعدلوا فواحد، اگر انصاف نہ کر سکو پھر ایک ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہمارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے، جس نے اپنی زندگی پیسے پریشانی میں ڈالنی ہے وہ دوسری کر لے، اپنی سکھ کی زندگی دکھی میں ڈالنی ہے، اپنی زندگی کو اجیرن کرنا ہے، پھر دوسری کر لے، تیسری کر لے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں، ایک دوسری کو ویسے فطری چیز ہے کہ لگتی ہے، فطری اور طبعی چیز ہے کہ سوکنوں کی آپس میں لگتی ہے۔ حدیث ذہن میں آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرماتے، انہی کی باری تھی، اور ازواج مطہرات میں سے کسی نے شہد کا ایک پیالہ بھیجا، خادمہ لے آئی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اس سے لیا، غصے سے بھر گئی اور دیوار میں مارا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ فرمانے لگی کہ میری باری میں بیچتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی فطرت کو سمجھتے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جملہ نہیں فرمایا، مسکرائے، وہ پیالے کے ٹکڑے چنے اور اس خادمہ کو دیے، اور اس جیسا پیالہ گھر میں عورتیں تھے ہی اور پیالہ دے دیا، فرمایا یہ پیالہ ان کو واپس کر دو، یہ ٹکڑے باہر ڈال دو، آج تمہاری ماں غصے میں ہے۔ فطرت تو سمجھی کہ سوکنوں کی، اتنا بڑے گھرانے میں جب سوکنوں کی آپس میں لگ سکتی ہے، باقی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے دوسری شادی کی اور انصاف نہ کر سکا تو کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، دور سے دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ دوسری شادی والا آ رہا، کہ دوسری شادی کی تھی، فالج زدہ ہے، دیکھو وہ آ رہا۔ تو اس ہمارے دور میں انصاف کل عدم ہے، انصاف کا نام بھی نہیں سننے میں آتا، انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف یہ ہوگا کہ دونوں بیویوں میں برابری کرے، دونوں میں برابری کرے، جیسے کپڑے اس کو لے دیے دوسری کو بھی لے دے، جیسے کھانے کی اشیاء اس کو دیں بالکل اسی طرح کی اس کو بھی دے، اور شب باشی بالخصوص کہ ایک کے پاس ایک رات، دوسرے کے پاس 2 راتیں نہیں گزار سکتا، 2 راتیں رکھی تو ٹھیک ہے 2 گزارے، لیکن اتنا تک بھی کہ اگر ایک کے پاس مغرب کی نماز کے بعد گیا، دوسری کے پاس اگلی رات عشاء کے وقت گیا، ناانصاف ہے۔ جیسے مغرب کے بعد اس کے پاس گیا، اسی طرح ٹھیک اسی وقت اس کے پاس پہنچے۔
حقوق ازدواجی وہ برابری شرط نہیں ہے. شوہر بیوی کا جو خاص ملاپ ہوتا ہے وہ اس برابری شرط نہیں ہے. کبھی طبیعت میں نشاط ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی بخار ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، اس میں شریعت نے برابری نہیں رکھی. رات گزارنے میں، شباشی میں برابری شرط ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام برابری رکھتے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ برابری کا کچھ مسئلہ، طبیعت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کی ازواج مطہرات میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بیویوں میں اٹھنا چاہتی ہوں. آپ ایسا کریں کہ میری باری حضرت عائشہ کو دے دیں، میری باری ختم کر دیں، طلاق نہ دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2 راتیں ملتی تھی، باقیوں کو 1. یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر وہ اپنی باری حصہ واپس لینا چاہے لے سکتی ہے. حضرت سودا نے بھی ایسا کی. کچھ عرصے کے بعد کہتی ہے، اللہ کے رسول، جب طبیعت دیکھا کہ آپ نہیں چاہیں گے تو میں اپنی باری واپس لینا چاہتی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ان کو بھی باری ملتی رہی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الوفات کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بھاری بھاری، تو بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی. یعنی اس بیماری کے عالم میں بھی جس کی جو ترتیب تھی وہی ہو رہی تھی. حالانکہ کچھ علماء کا یہ بھی مسئلہ فتویٰ ہے کہ یہ برابری حضور پہ شرط نہیں تھی. خصوصیات میں سے کہ حضور پہ برابری شرط نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام تھا کہ بیماری کے عالم میں بھی باری باری انہی کے پاس جا رہے تھے جن کی ترتیب تھی. تو بار بار پوچھا عائشہ کی باری کب آئے گی. ازواج مطہرات سمجھ گئیں تو اجازت دے دی کہ آپ ادھر ہی رہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آخری دنوں میں چلے گئے. اتنا اہتمام چاہیے. حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت گزرے، بڑے عظیم آدمی تھے. ایک شادی کی، اولاد نہیں ہوئی. ایک عرصہ گزر گیا تو ایک مرتبہ فرمانے لگے، فرمایا دیکھا میں پیرانے پیر ہوں. بڑے بڑے اکابر ان کے خلفاء تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مفتی حسن صاحب جامعہ شرفیہ کے جو بانی تھے، اور بڑے بڑے اکابر جو پیر تھے، مشائخ تھے. ان کے یہ پیر تھے. فرمانے لگے میں پیرانے پیر ہوں، اگر پیر بیٹے دیتے ہوتے تو میرے کتنے ہوتے. یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا. اللہ نے اولاد نہ دی تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں یہ بھی ہوا کہ میں ذرا افسردہ بیٹھا تھا تو میرے ماموں آئے، مجھے دیکھا، فرمانے لگے اشرف علی کیوں پریشان بیٹھا ہے. تو میں نے کہا جی یہ وجہ ہے، کچھ ذہن میں آیا تھا. فرمانے لگے تو الٹا خوش قسمت ہے، تو الٹا خوش قسمت ہے کہ آگے تیری اولاد نہیں ہوئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ تو مقصود ہے، اللہ کا مقصود ہے، مقصد ہے. پھر مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھیں جو گندم ہوتی ہے نا، جو مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں گے، کھائیں گے، تو وہ تو رکھی جاتی ہے. جو مقصد نہیں ہوتی ان کو پھر پھینکا جاتا ہے، مقصد اور لینا ہوتی ہے. تو مقصد ہے، تیری آگے نہیں ہوئی، تو ہی ہے. کہتے اس سے میرا بڑا دل خوش ہوا. میں نے کہا اللہ کی ذات کتنا کریم ہے. خیر، فرمایا میری پہلی بیوی نے
مجھے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا ڈھونڈو۔ انہوں نے اپنے خاندان میں ایک عورت ڈھونڈی۔ اب تو اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے، کہے بیوی کو کہ میرے لیے اور بیوی تلاش کرو، وہ کہاں گھر میں رہنے دیتی ہے اس کو۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایک اور ڈھونڈی، شادی کر لی، اس سے بھی اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ قادر مطلق، یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور، چاہے بچے دے بچیاں دے، اس کا اختیار ہے۔ یجعل من یشاء عقیما، اگر چاہے تو نہ دے، وہ مالک۔ تو اب دوسری شادی کر لی۔ ترتیب یوں تھی کہ یہاں حضرت کا کمرہ بنا ہوا تھا مطالعہ کا، بالکل پیچھے الگ الگ 2 کمرے بنوائے۔ یہاں سے جب نکلتے 15 دن رکھے ہوئے تھے کہ یہاں سے نکلتے تو اس کمرے میں نہیں، اس میں چلے جاتے، 15 دن یہاں گزارتے، دوسری بیوی بھی وہاں ہوتی، کھانا وہاں، پینا وہاں، اکٹھے۔ 15 دن کے بعد پھر جب باری دوسری کی آتی، پھر ادھر قدم بھی نہیں رکھتے تھے، ادھر قدم رکھتے، ادھر گئے، ادھر والی ادھر ہی ہوتی تھی، کھایا پیا پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15 دن گزرنے کے بعد دونوں کو کہ تیرے کمرے میں رہا ہوں، یہ تیری خرچی ہے، کرایہ سمجھے، خرچی سمجھے کمرے کے، یہ تقوی۔ اور یہاں کوئی چیز آتی تو یہاں سے 2 حصے تقسیم کر کے بھیجتے، ادھر بھی ادھر بھی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 2 تربوز آ گئے، تولا تو برابر کلو کے تھے، لیکن اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا، دوسرے کو 2 ٹکڑے کیا، پھر ادھر بھیجا ادھر بھیجا۔ فرمایا ٹھیک ہے برابر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھا زیادہ ہو ایک کم ہو۔ اتنا انصاف کرنے کے باوجود فرماتے تھے دوسری شادی مشکل ہے۔ انصاف بڑا مشکل ہے کہ کل قیامت کے دن اگر جوتے پڑیں تو پھر 2 شادیاں کر کے کیا کیا۔ اس وقت آپ ذرا نظر دوڑائیں، تو آپ کی نظر میں 2 شادیوں والا ہو تو پہلی خون کے آنسو روتی ہوگی۔ اور اکثر یہ پوشیدہ چھپ چھپا کے نکاح آخر کیوں ہو رہا ہے تو یہ نا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، سب کو پتہ ہو، لیکن یہ پوشیدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک صاحب نے نکاح کیا، رحم یار خان کی بات ہے، اس بچی کے ماموں نے مجھے بلایا کہ مولانا آپ بھی تشریف لائیں کہ ہماری ایک بچی کا نکاح ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ تو جب میں وہاں نکاح میں چلا گیا تو دلہا صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہ مجھے اچھی طرح جاننے والے تھے، میں ان کو جاننے والا تھا۔ میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا میں گھر والوں کی نظر میں کراچی بیٹھا ہوں۔ گھر والوں کی نظر میں میں کراچی بیٹھا ہوں، بیٹھے گلشن اقبال میں تھے، ان کی نظر میں میں یہاں نہیں ہوں، نہ دوسری شادی کا ان کو پتہ ہے، میں کیسے بتاؤں آپ؟ لیکن آپ بھی خیال کرنا، بتانا نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بات کہاں چھپتی ہے، آخر نکل جاتی۔ تو اتنا چھپ کے جو نکاح کر رہے ہیں، یقیناً پہلی بیوی کا حق ماریں گے، نا انصافی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے سارے حقوق آپ کو معاف ہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسا مشکل ہے۔ تو پہلے تو دوسری شادی نہ کرے، حالات کے پیش نظر۔
مگر اس کو ناجائز کبھی بھی نہ کہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی شادی جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت شریعت میں شرط نہیں۔ ہمارے عالمی قانون میں تو ہے کہ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی تو نکاح نہیں کر سکتے۔ پس پردہ یہ ہے کہ بلا نکاح جتنا استعمال کرتے رہو کوئی گل نہیں۔ بلا نکاح 50 استعمال کر لو، اگلی بات بھی قیامت نہیں کہ جی پکڑا اس کو جائے گا جو زنا بالجبر کرے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ جو زنا بالرضا کرے کوئی پکڑ نہیں، اور 100 میں سے ایک ہوگی جو زنا، 100 میں سے نہیں 1000 میں سے کہہ دیں کہ زنا بالجبر ہوا ہو، وگرنہ سب زنا بالرضا ہوتا۔ خوشی خوشی سے زنا جتنا کریں کوئی بات نہیں۔ ہمارا قانون ہے کہ پکڑیں گے اس کو جو زنا بالجبر کرے گا، زنا بالرضا کا کوئی مسئلہ نہیں۔ زنا جتنا کرے کرتا رہے، لیکن پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو پکڑا جائے گا، قاضی بھی رگڑا جائے گا اور دلہا بھی۔ یہ قانون ایوب خان نے بنایا تھا، وہ تو خیر ہے، چل رہا ہے، لیکن شرعاً پہلی بیوی کی اجازت شرط نہیں۔ دلداری کے لیے پوچھ لے تو اچھی بات ہے۔ اب اسی کے لیے پھر دھوکہ فراڈ کرنے کے لیے کہ جی آپ کے نام کی کوئی زمین نکلی ہے کہ یہاں دستخط کر دے، انگوٹھا لگا دے، آگے لکھ دیتے ہیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ یہ سارے فراڈ تو چلتے ہیں۔ بہرحال دوسری، تیسری، چوتھی شادی جائز ہے۔ بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے امتی۔ نبی کے خصوصیات ہوتے ہیں، اس پہ قیاس نہ کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری امتی تک 3 سے 4 بس، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔